अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल पे एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद। आज इमरान खान साहब ने जब एक खिताब किया, मीडिया टॉक की, तो उसमें उन्होंने बताया कि वो मुकम्मल तौर पे अग्री थे और कन्विंस थे अपने आप को पुलिस के हवाले करने से, लेकिन पार्टी के कुछ लोगों ने उनको उन पर जो है वो उन पर पुरजोर उनके असरार पे उनको जाने नहीं दिया और ये सारी चीज़ें। फिर जो मेन चीज़ थी जो कि आज अदालती कार्रवाई में भी डिस्कस हुई और उसका इमरान खान साहब ने भी जिक्र किया और अदालत ने कहा कि जब 18 मार्च इमरान खान साहब को कहा गया था कि जो उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट है उसमें उनको 18 मार्च तक पेश किया जाए, तो फिर 18 मार्च से पहले जो 14 मार्च को ये दावा बोला गया, तो फिर ये 3 से 4 दिन उन्होंने इमरान खान साहब को कहाँ रखना था। तो ये एक बहुत बड़ा और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज अदालत में रेज हुआ और यही बात इमरान खान साहब ने भी की कि भाई जब मैंने कहा था कि मैं 18 को पेश होऊंगा, तो फिर ये 14 मार्च को मुझे गिरफ्तार करने की जो कोशिश की गई और धावा बोला और पूरा एक मैदान जंग बना दिया, फोर्सेस मैदान में उतर आई, पुलिस धड़ाधड़ आ गई, फिर रेंजेस आ गए, फिर बार बार खबरें कि जी ताजा दम दस्ते आ गए, ताजा दम दस्ते आ गए, शेलिंग हो रही है, घर के अंदर शेलिंग हो रही है। इस सारे सीन क्रिएट करने का मकसद क्या था? फिर आपने 3 से 4 दिन उनको कहाँ रखना था? तो इमरान खान साहब ने जो अंदेशा वो जिस अंदेशे का वो बार बार जिक्र करते हैं उसका उन्होंने दोबारा जिक्र किया कि उन्होंने मुझे लेके बलूचिस्तान जाना था और वहां पर उन्होंने वही कुछ करना था जो उन्होंने शहबाज गिल के साथ किया और वही कुछ करना था जो उन्होंने आजम सवाती के साथ किया और यही कह के उनके जो अपने जो वर्कर्स थे, जो उनके पार्टी के लोग थे, उन्होंने इमरान खान साहब को गिरफ्तारी से रोका। ये मामला तो यहां तक हो गया। फिर हमने एक में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तो ये हुआ था कि जी उनको 20 तारीख तक का उनको रिलीफ मिल गया है कि इमरान खान साहब को जो है उनके वारंट गिरफ्तारी का। लेकिन दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, वो इंपॉर्टेंट चीज ये कि जब हमने ये देखा कि जो सेशन कोर्ट के जज थे जस्टिस जफर इकबाल साहब, जिन्होंने जो उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी थे वो ना सिर्फ उन्होंने बरकरार रखे बल्कि उसके साथ उन्होंने ये कहा कि इमरान को पुलिस जो है उनको गिरफ्तार करके पेश करे और 18 तारीख तक ही पेश करे। 18 तारीख जो डेट थी उसको उन्होंने बरकरार रखा। लेकिन एक उनका वो जुमला जो यहां पर लगा है, मुझे भी यहां पर लगा है, सबको यहां पर लगा है, जो यहाँ पर लगाने की सलाहियत जिनके पास, यहाँ लगने की सलाहियत अभी भी जिनके पास मौजूद है उनको भी लगा है। मैं आज सुन रही थी एक दो तजियाकारों को, जिसमें मजहर अब्बास साहब भी शामिल थे, वो भी यही बात कह रहे थे। तो मुझे कम से कम ये तो हुआ कि मेरी बात को कहीं ना कहीं इंडोर्समेंट मिली है, या मैं अगर सोच रही थी कि ये चीज़ ऐसी है तो वाकई ये चीज़ ऐसी थी। जिसमें बात ये हुई कि जिसमें जो जस्टिस जफर इकबाल साहब थे उन्होंने कहा उम्मीद है तफसीली फैसला पढ़कर मजा आएगा। अब ये जो उनका जुमला था ना, ये बड़ा अलार्मिंग था। मतलब अमूमी तौर पे जज ठीक है आप अपना फैसला दें, आपका इस्तेकाक है, लेकिन ये बात कहना मतलब उसमें कोई मसाला लगा है या उसमें ऐसी कोई बात आपने लिखी है कि मजा आएगा। मजा आने से क्या मुराद है? अब मैं आपको बताती हूँ मजा आने से मुराद क्या थी। इस किस्म के फैसले जिसमें आप पूरी, अच्छा जो चार्जशीट होती है ना, नॉर्मली चार्जशीट जो है वो जो मुखालिफ पार्टी के जो वकील है वो अगर मुलजिम की चार्जशीट बयान करें तो समझ में आता है, लेकिन अगर जज तफसीली फैसला लिखते हुए पूरी डिटेल को इस तरह लिखे, गैर मामूली तफसीली फैसला जारी, इमरान खान ने लाहौर में अमन अमान की सूरत हाल पैदा की, ऐसा रवैया अदालत के लिए किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। सूरत हाल के बाद इमरान खान किसी उमूमी कानूनी रिलीफ के मुस्तहिक नहीं है। सख्त अल्फाज, इमरान खान को अदालती कार्रवाई की खिलाफ वर्जी पर जाती तौर पर पेश होना पड़ेगा। कानून माशरे की ताकतवर और कमजोर तमाम तबकों के लिए बराबर है, ये कोई मजाक नहीं है। फिर कहते हैं कि कौमी खजाने, अमलाक और लोगों को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाने के बाद अदालती पेशी की अंडरटेकिंग दी जाएगी। इमरान खान के इस कंडक्ट और अमल के बाद महज अंडरटेकिंग पे वारंट मंसूख नहीं किए जा सकते। फिर वो लिखते हैं इमरान खान के वकील ने वारंट अमल दरामद पर मज़ामत को अफसोसनाक करार दिया। इमरान खान ने रियासत की रिट और तकद्दुस को चैलेंज किया। इमरान खान के कंडक्ट और अमल के बायस गरीब कौम के लाखों रुपए खर्च हुए। पुलिस की फराइज की इंजाम दही में रुकावट डाले में जालिमाना ताकत का इस्तेमाल किया गया। सारा वन साइडेड जो पीटीआई के कारकुनों पे हुआ और जो इमरान खान के घर पे शेलिंग हुई, जिस तरह से औरतों को निशाना बनाया गया, जिस तरह से हमले किए गए, जिस तरह से एक्सपायर्ड टीयर गैस, कहीं उसका कोई जिक्र नहीं। उसके बाद उन्होंने लिखा कि ये तमाम सूरत हाल पैदा करने के बाद इमरान खान वारंट गिरफ्तारी मुअत्तली के हकदार नहीं है। इमरान खान के फॉलोअर्स ने कई पुलिस एहलकारों को जख्मी किया, पुलिस की गाड़ियां जलाई, और क्या लिखा उन्होंने, इमरान खान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं। इमरान खान के फॉलोअर्स ने पुलिस के वारंट गिरफ्तारी तामील में रुकावट डाली और कानूनन अवाम पुलिस के वारंट गिरफ्तार पे अमल दरामद में मावनत की पाबंद है। मुसलसल
حاضری پر ملزم کے وارنٹ جاری کرتی ہے فلاں فلاں، اور ان کو ضمانت میں پولیس کو ملزم کو گرفتار کر کے جو ہے وہ پیش کرنے کا حکم دیتی ہے۔ تو یہ جو حکم تھا یہی اگر شروع میں آ جاتا، لیکن پھر ہمیں فیصلہ پڑھ کے مزہ کیسے آتا، تو ہمیں مزہ دلایا تھا، اس لیے انہوں نے پوری ون سائیڈڈ اسٹوری انہوں نے اپنے فیصلے میں شامل کی۔ لیکن بہرحال فیصلہ آ گیا ہے، فیصلے کے بعد اس پہ تنقید کی جا سکتی ہے، اور امید ہے کہ اس سے کوئی توہین عدالت نہیں ہے، کیونکہ یہ فیصلہ پڑھ کے سنایا وہ جملہ جو جج صاحب نے بولا تھا کہ تفصیلی فیصلہ پڑھ کے مزہ آئے گا، تو حقیقتاً اس کو پڑھ کے مزہ آیا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ معاملہ، مجھے کوئی یہ بات کہہ رہا تھا کہ جو 14 مارچ کو جو سارا سین کریٹ ہوا ہے، ایک رات پہلے سے ہونا شروع ہوا ہے، اور اس میں عمران خان کی گرفتاری نہیں ہوتی، 24 گھنٹے میں بھی عمران خان کی گرفتاری نہیں ہوتی۔ آج آئی جی صاحب ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں ہم دراصل پولیس کو ہم نے رائفل نہیں دی تھی، ہم نے گولیاں نہیں دی تھی، ہمارے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، اب ہم ان کے خلاف پرچے کریں گے۔ کیا میں سوچ رہی تھی کہ ریاست اتنی کمزور ہے؟ واقعی کیا ریاست اتنی کمزور ہو گئی ہے؟ میں بھی یہ بات کرتی ہوں کہ ریاست کے آگے کوئی ٹکتا نہیں ہے، لیکن مجھے لگا کہ عوام کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن پھر کیا واقعی ریاست اتنی کمزور تھی؟ کیا واقعی عمران خان کو گرفتاری میں سنجیدگی تھی اس کسی پلاننگ میں، یا صرف ایک سین کریٹ کرنا مقصود تھا، میڈیا کی توجہ ہٹانا مقصود تھا؟ 2 دن تک میڈیا جو ہے، اور آج تک میڈیا جو ہے زمان پارک سے ہی نہیں نکل پا رہا۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ اس دوران ہم ایک اہم ترین ایشو، کیونکہ عمران خان صاحب کا جو یہ وارنٹ گرفتاری جو برقرار رہا ہے نا، اور جو ان کا ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کو جو برقرار رکھا ہے، وہ آپ کو یاد ہے وہ کس کیس میں ہے؟ وہ توشہ خانہ کیس میں۔ اب جو توشہ خانہ کیس ہے اس میں عمران خان صاحب پہ تو جو الزام ہے سو ہے کہ انہوں نے گھڑیاں لی۔ پہلے تو یہ تھا کہ جی وہ گھڑی چور ہے، گھڑی چور ہے، گھڑی چور ہے۔ جب سب کے چہروں سے نقاب اترے اور سبھی ایکسپوز ہوئے، پتہ چلا یہاں تو گھڑیوں کی بارات تھی جس کو لٹ مچائی گئی ہے، اور دھڑا دھڑ گھڑیاں سب نے استعمال کی، اور جنہوں نے کہا تھا 2 لی ہیں انہوں نے بھی پتہ چلا 8 10 لی ہیں، بما اہل و عیال گھڑیوں کی لٹ سیل چلی ہے۔ تو عمران خان پر تو یہ الزام ہے، اور عمران خان اس کو بھگت بھی رہے ہیں۔ عمران خان 18 مارچ کو عدالت میں پیش بھی ہو جائیں گے، اور کچھ نہیں پتا کہ کل دوبارہ سے یہ گرفتاری۔ لیکن اس تمام تر سین میں ہم توشہ خانہ کا وہ اصل کیس ہی بھول گئے۔ ہمیں عمران خان کا توشہ خانہ تو یاد ہے، کیونکہ عمران خان کو تو توشہ خانہ میں ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں، کیونکہ عمران خان نے پتہ نہیں کیا کر دیا تھا کہ انہوں نے گھڑیاں لیں اور انہوں نے اس کے پیمنٹ کی۔ اچھا، پیمنٹ چونکہ گھڑی پہلے لے لی، پیمنٹ بعد میں کر دی، ارے بھائی کیس تو تب ہوتا جب پیمنٹ نہیں کی ہوتی، لیکن چونکہ پیمنٹ کر چکی ہے، وہ پہلے اور بعد کی بات ہے، کیا وہ اتنا بڑا جرم ہو گیا؟ دوسری بات، بیچ دی۔ اب کیا یہ پتہ چلایا جائے گا کہ جتنوں نے اس توشہ خانہ سے مستفید ہوئے تھے، جو اس گنگا میں نہائے تھے، وہ تمام تحائف ان کے پاس اسی طرح سے موجود ہیں؟ کیونکہ جب شاہد خاقان عباسی صاحب سے یہ پوچھا گیا تھا کہ آپ نے، آپ کے بیٹوں نے، آپ کی مسز نے اتنی گھڑیاں لیں، اتنا کچھ لیا، یہ لیا وہ لیا، تو کیا انہوں نے کہا وہ میری ملکیت ہے، وہ مجھے ملے تھے، فلاں فلاں۔ وہ ایک لمبی بحث ہے، جبکہ اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا ایک آدھ گھڑی لی تھی، میں تو گھڑی پہنتا نہیں ہوں، لیکن پتہ نہیں کیا کیا لیا تھا، ایون موبائل فونز بھی لیے تھے۔ تو ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ کیا وہ آپ کے پاس موجود ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں جی، میں نے تو ادھر ادھر، ہم نے تو دے دلا بھی دیے۔ اب کسی نے دے دلا دیے، کسی نے بیچ دیے، کیا ثبوت ہے؟ کسی نے اپنے پاس رکھے یا نہیں رکھے، عمران خان نے بھی اپنے پاس نہیں رکھے۔ عمران خان کی بیڈ لک یہ ہوئی کہ عمران خان کا پتہ چل گیا کہ جنہوں نے بیچ دیا۔ تو یہ جو سارا کچھ معاملہ ہوا، دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ کسی کو یہ یاد ہی نہیں ہے کہ توشہ خانہ بھی ایک جو پبلک ہوئی تھی ڈیٹیلز، میرے خیال ہے اراؤنڈ 21 سال کی، اور کہا یہ گیا کہ جی 2002 سے پہلے کا بھی کرے، کیونکہ 2002 سے آنورڈز تو 8 سال مشرف صاحب کے تھے، 8-9 سال، اس کے بعد پیپلز پارٹی، پھر ایک نون لیگ، اور پھر پی ٹی آئی۔ تو یہ تو 3 حکومتیں ہو گئیں، اور ایک مشرف صاحب کی، جس میں ان کا بھی پتہ چلا کہ انہوں نے کس کس طرح سے لی۔ لیکن عدالت نے کہا کہ یہ ریکارڈ جو ہے یہ ٹیمپرڈ ہے اور یہ انکمپلیٹ ہے، اور بہت سارے حلقوں میں یہ بات ہوئی کہ یہ ریکارڈ ٹیمپرڈ ہے۔ لوگ مختلف مواقع کی اور مختلف ویڈیوز اور مختلف وزٹس کی ڈیٹیلز بھی سوشل میڈیا پہ آنے لگیں کہ جی یہ بھی بتایا جائے، یہ بھی بتایا جائے۔ پھر عدالت نے کہا کہ شروع سے جیسا بھی ریکارڈ ہے وہ آپ ہمیں شروع سے مہیا کریں۔ پھر ایک اور بات ہونے لگی کہ تمام ججز کے بھی ریکارڈ آنے چاہیے، توشہ خانہ سے کس کس ججز نے، اور نہ صرف توشہ خانہ سے بلکہ ان کو جو اپنے فورن ٹرپس میں، فورن وزٹس میں، یا اس کے علاوہ بھی جو تحفے موصول ہوتے ہیں اس کی بھی لسٹ آنی چاہیے۔ پھر جرنلز کے حوالے سے بھی بات ہوئی کہ ان کی بھی لسٹ آنی چاہیے۔ میں تو یہاں تک کہہ رہی تھی کہ جی جرنلسٹ کے حوالے سے بھی بات ہونی چاہیے کہ کس کس نے کہاں کہاں لیا، اس توشہ خانہ سے بھی جن کے لیا ان کے نام بھی سامنے آ گئے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے،
حیرت کی بات یہ ہے کہ بی بی سی ورلڈ، بی بی سی اردو ہو، انڈیپینڈنٹ اردو ہو، دیگر کچھ ویب سائٹس ہو، ایون جیو ہو، اور بھی بہت ساری ویب سائٹس، ان کے جو فرنٹ پیج پہ اگر آپ جائیں پاکستان پہ تو مختلف بلاگس میں خبریں ہوتی ہیں، کس نے کیا لیا توشہ خانہ، فرنٹ پیج پہ توشہ خانہ کی کہیں خبر مجھے نہیں ملی. لٹرلی میں نے تمام ان ویب سائٹس پہ دیکھا، کسی ویب سائٹ پہ جو ایک پرانی خبروں میں یا کالمز میں آپ کے سائٹ پہ ہوتا ہے کہیں پر نہیں تھا. مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، یا ہو سکتا ہے کسی نے چونکہ توجہ پوری اس کیس سے ہٹانی تھی تو وہ خبریں بھی ہٹوا دی گئی ہوں. ہمارے یہاں میڈیا مینجمنٹ تو بڑا آسان سا ہو چکا ہے آج کل کے دور میں. لیکن بات یہ ہے کہ جس نے اب توشہ خانہ سے مستفید ہوئے تھے، اب پورا ان کا ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، پوری کے پوری ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ کس نے کب کیا لیا، اس کی کتنی پیمنٹ کی، اس کی ایویلیویٹ کتنا کرایا، وہ لینا جائز تھا یا جائز نہیں تھا. جس طرح سے گاڑیاں جائز نہیں تھیں، گاڑیوں پہ بھی ہاتھ صاف کیے گئے، نواز شریف صاحب نے بھی کیے، آصف علی زرداری صاحب نے بھی کیے، اب ان پر بھی اسی قسم کے اب کیسز بنے. اور پھر یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ پتہ چلایا جائے کہ جی تحائف جو آپ نے حاصل کر لیے تھے وہ آپ نے آگے کس کو بیچ دیے یا آپ نے آگے کس کو دے دیے، کیونکہ اگر تحفے کی بات ہے تو پھر تو وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. لیکن چونکہ ایک بہت بڑا سین کریٹ کرنا تھا، ایک بہت بڑا ایک سیاسی بیانیہ بنانا تھا، وہ آپ عمران خان صاحب کے خلاف بنانے میں کامیاب ہو گئے. اور جب آپ کی باری آئی تو پھر یہ سارا کچھ سین کریٹ ہوا. تو ایسے میں صرف بتانے کا اور یاد دلانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بھولے نہ، اور یہ پی ٹی آئی بھی نہ بھولے، کیونکہ جو توشہ خانہ کا سیاسی بیانیہ ان کے مخالفین نے بنایا تھا اب انہوں نے بنانا ہے اور اسی طرح سے عدالتوں میں کیس بھی کرنے. تو جس نے کچھ نہیں لیا وہ چل کرے، جیسے اسد عمر صاحب نے کچھ نہیں لیا اور صدر عارف الوی صاحب نے قرآن پاک لیا. تو بہرحال اب چیزیں جو ہے وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے کا وقت آ گیا ہے. نادر مرزا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.